نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے ہے۔ لائق صد تقی معزز وارثانی منبر و محراب، محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سب جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نشست کے اندر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا، مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ پاکستان بھر کے اندر یہ ماہ مبارک اس سال ختم نبوت گولڈن جبلی کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے ہوئے 50 سال بیت گئے۔ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد جو مختلف قبیلوں کے سردار تھے، انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ یہ جس شخص نے اعلان نبوت کیا ہے وہ حالات کی نگرانی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے پاس لمبی چوڑی فورس نہیں ہے تاکہ وہ حالات کو کنٹرول کر سکے، اس کے پاس ذرائع ابلاغ نہیں ہے کہ وہ حالات کی خبر لے سکے۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی سردار کو چن لیتا۔ جب انہوں نے اپنے اندر اس اعتبار سے نبوت کی صلاحیت محسوس کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے اعراض کرنے کی کوشش کی تو خالق کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے نبوت کا تاج کسے عطا فرمانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تم لوگ انتظار کرتے تھے کہ جو لوگ بولیاں بول رہے ہیں میں ان کی تردید بیان کروں، میں ان کے خلاف کوئی جملہ کوئی بیان دوں۔ کہا میں انتظار میں تھا کہ میرا رب میری تائید میں کیا ارشاد کرتا ہے۔ کہ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نبوت کی اہلیت اس وقت اللہ کے ہاں جس شخصیت کے حق میں ہے وہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان لوگوں نے اس زاویہ نظر سے دیکھا تھا کہ ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، ان کے پاس ایسی سہولیات نہیں ہیں،
کہ وہ حالات کو واچ کر سکے، حالات کو دیکھ سکے، تو جو حالات کو دیکھ نہیں سکے گا وہ حالات کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہے؟ اب یہ ان لوگوں کا ایک اعتراض تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی کبھی نظر نبوت کو دیکھا ہوتا تو میرے اور آپ کے نبی کی نگاہ عنایت پہ کبھی اعتراض نہ کرتے۔ اور آپ کی توجہ کو میں مزید اپنی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو کلوز کروں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی سرداری عطا کرے اس کو دیکھنے کا ملکہ عطا کرتا ہے۔ اور خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید کے اندر سرکار سیدنا سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہونے والی اس کیڑی کی بات کر رہا ہے کہ جب آتے ہوئے لشکر کو دیکھا تو اس کیڑی نے اپنے ماتحت کیڑیوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے کیڑیوں تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر اپنے پاؤں کے نیچے تمہیں روند نہ جائے۔ اب دیکھنا اگر رب ایک کیڑی کو اپنی ماتحت کیڑیوں پہ سرداری دے تو دور سے دیکھنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر رب ایک کیڑی کو سرداری دے، اس کو دور آنے والے لشکر اور پھر اپنی رعیت کو سنبھالنے، اس کی حفاظت کے اگر اس کو تدبیر عطا فرما دیتا ہے تو جس کو رب نے ختم نبوت کا تاج دے کے بھیجا پھر اس محمد رسول اللہ کی نگاہ ناز کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی نبوت کی جو آنکھ تھی وہ بہت تیز تھی۔ کتابوں کے اندر لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت بخشی تھی کہ رات کے اندھیرے کے اندر 30 میل دور کالے پتھر پر چلنے والی کالی کیڑی کو دیکھ لیتے تھے۔ یہ سرکار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نگاہ نبوت تھی کہ رات کا اندھیرا، کالی رات ہے اور کالا پتھر، پھر اس پہ چلنے والی کالی کیڑی ہے، تو سرکار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ اور میں آپ کی سبحان اللہ سننے کا ذرا تھوڑا سا متمن نہیں ہوں، بندہ دل کرتا ہے کہ چلو یار بندہ میرے نال بھی رہے، سبحان اللہ کہیے ذرا سارے مل کے۔ ابھی جس طرح نہیں کہا وہ سارے مل کے کہیں سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، اللہ نے میرے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ کو یہ آنکھ کب دی اور یہ اپنی صلاحیت کب عطا فرمائی کہ وہ 30 میل دور کالی رات، کالا پہاڑ، کالی کیڑی کو دیکھے؟ یہ صلاحیت اس وقت دی جب عرض کیا رب ارنی، مالک نے فرمایا لن ترانی۔ جناب موسیٰ کا اصرار بڑا، فیصلہ یہ ہوا ہم کوہ طور پہ اپنی ایک تجلی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے، اگلا معاملہ بعد میں ہوگا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ چلے گئے، میرے رب نے اپنی تجلیات میں سے ایک تجلی کا اظہار کیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ اس تجلی کو دیکھ کر بے خود ہو گئے۔ میں ہوش پہ ہوں، میں بے ہوش نہیں کہتا، نہ کہیے سبحان اللہ، گزارا کر لیں گے بھیا؟ سبحان اللہ، میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ تھک گئے۔ سبحان اللہ، میں ہوش پہ ہو گئے، اس لیے کہہ رہا ہوں بے ہوش نہیں ہوئے، بے خود ہو گئے۔ اور جب اس بے خودی کے عالم سے باہر آئے تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کی نظر نبوت یہ تھی کہ 30 میل دور کالی رات، کالا پتھر اور کالی کیڑی کو چلتے ہوئے دیکھ لے۔ میں نے کہا اگر جناب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ کھڑے ہو گئے، رب کے انوار و تجلیات میں سے ایک تجلی کو دیکھ کر بے خود ہو جائے، اگر ان کی بصارت یہ ہے تو میرا نبی کوہ طور پہ جا کے نہیں، سبحان اللہ، میرا اور آپ کا نبی کوہ طور پہ جا کے نہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے، سبحان اللہ، سدرۃ المنتہا سے آگے، قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پہ جا کے، اور پھر دیکھ کر بے خود نہیں، رب کہتا ما زاغ البصر وما طغیٰ، محبوب نے ایسے دیکھا کہ پلک کو چھپتا بھی نہیں ہے، اور نگاہ نے
کیا دیکھا تھا؟ حد سے بڑی بھی نہیں ہے. اور دیکھا کیا ہے؟ ایک تجلی نہیں دیکھی, ایک تجلی نہیں دیکھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھی. اب مجھے بتائیے گا, اگر جناب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ ایک تجلی کو دیکھنے پہ خود ہو جائیں, ان کی بصارت یہ تھی, تو جو قوسین او ادنیٰ پہ جا کے انوار و تجلیات کے مرکز میں کھڑا ہو کے وہ اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھے اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھے, تو پھر محمد مصطفیٰ کی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ برادر کسی وقار ذرا سمجھئے گا, رب نے کیونکہ انہوں نے احساس کیا تھا, انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ حالات کو واچ کیسے کرے گا, حالات کو دیکھے گا کیسے, کنٹرول کیسے کرے گا. تو میرے رب نے بتایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, فرمایا رب بہتر جانتا ہے اس نے منصب نبوت کسی عطا فرمانا ہے. ایک حدیث پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے اللہ کے نبی کہاں تک دیکھتے ہیں. ایڈی ڈیلی سبحان اللہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں, سیرے دی لوڑ سبحان اللہ, کی کرتی ہے ایڈی ڈیلی سبحان اللہ. اے اچھا بولو سارے سبحان اللہ, ایک بار سارے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ مارو, تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں جلوہ کرتے, اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے نا, میرے آقا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی, میرے آقا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی. اصحاب پوچھتے ہیں یا نبی اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے, ارشاد ہو جائے. آپ نے فرمایا انت السما وحق لہا انت اتا, فرمایا آج نا آسمان کی چولوں سے آواز نکلی ہے, حق بھی بنتا ہے آواز نکلے. سبحان اللہ, بیٹھے فرش زمین پہ ہیں, فرمایا آسمان کی چولوں سے. اور پنجابی مجیدی چول ہوتی ہے, تو کیا ہوا کہ آسمان کی چولوں سے آواز نکلی ہے, حق بنتا ہے آواز نکلے. اصحاب ششدر و حیران ہوئے, خبر بھی دے رہے ہیں اور پھر تصدیق بھی فرما رہے, حق بھی بنتا ہے آواز نکلے. حضور ارشاد فرمائیے نا وہ آواز نکلی کیوں ہے, حضور ارشاد فرمائیے نا وہ آواز نکلی کیوں ہے. اب ذرا میں آپ کی توجہ اور چاہتا ہوں, اگر میرے آقا نگاہ ناز جھکا کے بیٹھے ہوں, آسمان کی چولوں سے آواز نکلے, تو میرے نبی سنے بھی, سمجھے بھی, تصدیق بھی فرمائے, تو اگر اللہ والا چوک سے درود و سلام کی آواز نکلے اور تاجدار ختم نبوت کی آواز نکلے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, حق بنتا ہے آواز نکلے, حق بنتا ہے آواز نکلے. حضور کیوں نکلی آواز؟ آپ نے فرمایا آج نا اللہ کی رحمت کے فرشتے اللہ کے حضور سر و سجود ہیں, اللہ کی رحمت کے فرشتے اللہ کے سامنے سر و سجود ہیں. اور آسمانوں کی حالت یہ ہے, حضور نے اشارہ کر کے کہا لیس فیہا موضع اربع اصابع, فرمایا آسمانوں میں ایک چپا برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. لیس فیہا موضع اربع اصابع, فرمایا آسمانوں میں چپا برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے جو نگاہیں جھکا کے آسمانوں کا چپا چپا دیکھ سکتے ہیں, وہ نگاہیں رکائے تو ہم غلامان مصطفیٰ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, مرحبا 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 مرحبا, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آج ذرا کو نعرہ تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, کلہ ختم نبوت نہیں, چونکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ جیدی نبوت زندہ ہے تاجدار بھی زندہ ہے. سارے ذرا مل کے تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. یار بات سن لو بھائی, اگر کوئی میرے نبی تو بعد آندا, میرے نبی تو بعد آندا, کوئی تیار سوچے
کہ خطبہ نے فرمایا میرے تو بعد بھی دجال آن گے اور جھوٹے ہوں گے قذاب ہوں گے کہ جیڑا کو بعد میرے نبی کے بعد آن کا خیال کرے اور سب تو پہلے تا شیشے چ اپنا بوتھا دیکھے بشک اللہ نے تو سب تو پہلے کی کرے اپنے شیشے چ اپنا بوتھا دیکھے اپنا بوتھا دیکھے اے یار توجہ میرے پاس ہے نا سب تو پہلے کی دیکھے بوتھا دیکھے تو یار دسے دا صحیح نا بھئی تو میرے نبی تو بعد آ کے نبوت کا نعرہ مارن لگیا اعلان کرن لگیا میں نبی ہاں اور چھوڑے ہاتھ پہلے وہ آمینہ دے لال نو ویکھ تا لے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویکھ کے چاند شرما دے بجلی ڈر دی لشکر مارے متا پہ ادبی ہو جاوے اور جناب والا ان کے حسن کا کیا کہنا سرکار انجر مرتضیٰ نے حد کر دی فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ کہ میرے نبی اتنے حسین تھے آپ جیسا حسین نہ کسی نے پہلے دیکھا ہے وہ بعد دیکھے گا اور حضرت حسان بن ثابت نے تو فیصلہ ہی کر دیا تھا کہ وہ احسن من قلم ترکت عینی واجمل من قلم ترد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء جڑا بندہ میرے نبی تو بعد ایک گل سوچے بھائی میں نبوت دا نعرہ ماراں پھر ان پہلے دیکھنا چاہیے نا اپنا بوتھا دیکھو اور اپنا بھی کی دیکھنا چاہیے بھلا بوتھا چلو تواڈے صرف ذوق کی حد تک میں گل کرنے لگیا کہ نبی پاک کے لیے اکھاں مبارک سانہ ہوندی اکھاں اے صحابہ پاک کو پڑھ کے دیکھو 5 طرح دے افعال صحابہ نے نبی پاک دی اکھاں دے دسے جنہ جو ایک وصف ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادجع العینین کہا نبی پاک کی آنکھوں کا کیا کہنا جس نے دیکھا پکار اٹھا نبی کی آنکھ موٹی بھی تھی اور اوپر نیچے سے برابر بھی تھی کہ او جڑا قادیان جو اٹھیا کہنے لگا میں نبی بھائی سب تو پہلے تو اپنی آنکھ دے نبی دی آنکھ بن کے لے کے آنا اور بولو یار پہلے نبی دی آنکھ بن کے آنکھ دے لے کے آنا اگر تیرے کولے نبی دی آنکھ بن کی آنکھ نہیں تو پھر تو نبی تو بعد ہے نبوت دا نعرہ مارن دا کیویں سوچ رہا ہے نام کی ہے توجہ کرنا تو میری گل جو بات کرنے لگا سی میرے آقا نظریں جھکائیں وہ آسمانوں کا چپا چپا دیکھ لیں تو اے مرزا قادیانی نہ مرزا قادیانی دا ایدا شاگرد لکھدا ہے بھی گرداسپور وچ نہ ایدے تے کیس ہو گیا عدالت تے نے جانا سی تے اپنے کمرے چوں باہر نکلیا اپنے کمرے چوں باہر نکلیا جڑے تے مریداں نے تے شاگرداں نے اتنا ڈھونڈی پڑھائی تے اگوں پوچھدا ہے یہ چھڑی کس کی ہے سوال کرتا ہے یہ چھڑی کس کی ہے دیکھیں مرید نے آکیا یہ حضرت جناب کی ہے اور اگلی گل بھی کی حضرت برسوں سے آپ کی خدمت میں ہے تو یار میں نے یہ گل تو سیاڑے بندے بیٹھے ہو دسو بھائی جیڑا مرزا برسا تو استعمال شدہ اے اپنی کھونڈی نہیں سیاڑ سکیا وہ مقابلہ میرے نبی محمد مصطفیٰ نہ کرے گا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ مطلب ہے اب کہہ سکتے ہیں تو ہے میرا محبوب تو ہے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جناب والا اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملکہ عطا کیا جو مقام عطا کیا جو مرتبہ عطا فرمایا اب اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد کسی نبی کی کسی طریقے سے گنجائش نہیں ہے دیکھیے سرکار سے جو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ بھی اپنی نبوت کا کام نہیں کریں وہ بھی تشریف لے کے آئیں گے تو اس وقت آ کر وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں بلکہ نماز کا وقت ہوگا جب تشریف لے کے آئیں گے نماز کا وقت ہوگا اور وہ آ کر مصلی پہ نہیں بیٹھیں گے صف پہ بیٹھیں گے اور مصلی پہ امام الانبیاء کا شہزادہ امام مہدی اس وقت مصلی امامت پہ امامت کا فریضہ ادا فرمائیں گے
اب آپ سوچئے نا ذرا، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی عیسیٰ بھی آئے تو وہ بھی اپنی نبوت کی ذمہ داریاں نہ چلا سکے، تو پھر مجھے بتاؤ میرے نبی کے بعد اس مرزے جیسے کہانی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لیکن سمجھیے ذرا، توجہ کیجیے، وہ نوجوان جو کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور جو اصلی انسٹیٹیوٹ ہیں یا وہ باہر جانے کے خواہاں ہیں، خواہش رکھتے ہیں، ان کو طرح طرح کی آفریں ملتی ہیں کہ جناب ہم آپ کا داخلہ کروا دیتے ہیں، بولیے کون سی یونیورسٹی میں کروانا ہے، ہم آپ کا ویزا لگوا دیتے ہیں، بولیے کون سے ملک جانا ہے، ہم آپ کا رشتہ کروا دیتے ہیں، بولیے کیسا رشتہ چاہیے۔ تو ہمارے بچے پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو صرف سائن ہی کیے تھے، ہم نے تو صرف انگوٹھا ہی لگایا تھا، ہم نے کون سا اپنے نبی کو چھوڑا ہے۔ اور یہ ذرا بتائیے گا تعلیم لے کے کیا کرنی کہ اگر اس تعلیم کے پیچھے عقیدہ ختم نبوت والا ایمان ہی ہاتھ میں نہ رہا، اور اس لیے سب سے پہلے خیال کرنا جو تمہیں آفر دے رہا ہے وہ اس آفر کے ضمن کے اندر کہیں تم سے تمہارا ایمان تو نہیں چھین رہا۔ اور جو والدین ہیں ان کو آخری نصیحت آج کے سبق کی وہ بھی ذرا خیال کریں، جب ہمارا بچہ کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے آتا ہے، باہر کے ملک سے بڑی ڈگری لے کے آتا ہے، تو سوال کرو بیٹے سے، بیٹا ڈگری تو لے کے آیا، ہم تیری ڈگری کا شکرانہ کرنا چاہتے ہیں، بتا جو گھر سے عقیدہ لے کے گیا تھا وہ عقیدہ بھی واپس لے کے آیا؟ جو عقیدہ لے کے گیا تھا وہ عقیدہ بھی واپس لے کے آیا؟ سرکار سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے والد گرامی، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص بیچی تھی نا، قمیص مل گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص پکڑ لی، کہا آنکھوں کو لگا لیجیے بینائی واپس آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا قمیص مجھے مل گئی ہے، پتہ مجھے چل گیا، آنکھوں کو نہیں لگائیں گے، پہلے میرے ایک مسئلے کا، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا جی بولیے سوال کیا ہے؟ کہا بتائیے میرے یوسف کا عقیدہ کیا ہے؟ میں علماء کی موجودگی کے اندر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 گھنٹے کی فلم پتر نہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ڈرامہ بھی دیکھ رہا ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو جے کوئی عقیدت کی گل کرنی ہوئے نہیں شرم آتی یار، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرو، تمہارا حق ہے، لیکن کبھی کبھی بٹھا کے یہ بھی پوچھو بیٹا بتا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کمزوری تو نہیں ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا، کہا آنے والے بتا، یہ تو بتا دیا کہ یہ چادر آنکھوں پہ لگائیے بینائی واپس آ جائے گی، بتائیے گا میرے بیٹے کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ علماء سے خدمت یاد رکھ کے پوچھنا چاہنا ہے، چادر بیٹھیے اکھاں لا دو نور واپس آ جائے گا، ایسا عمل تو پتہ چلتا پہ عقیدہ تو ٹھیک ہے۔ اور بینائی کون دیتا ہے یار بولیے؟ اللہ دیتا ہے نا، اور اللہ کے اذن سے بندیوں کی چادر اور قمیص بھی دے سکتی ہے، اور چادر بیچی تھی آنکھوں پہ لگائیے بینائی آ جائے گی، حالانکہ پتہ تو چل رہا تھا عقیدہ ٹھیک ہے، مگر پھر پوچھا اب بتائیے گا میرے یوسف کا عقیدہ کیا ہے؟ برسوں سے بچھڑا ہے، مجھ سے دور ہے، کہیں اس کے عقیدے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا۔ آنے والے نے کیا کہا؟ کہا جب میں ابھی مصر سے چلا تھا تو وہ اب بھی حضرت ابراہیم کے دین پہ تھے، اور کیا کہا جب ابھی میں وہاں سے چلا تو میں نے حضرت یوسف کو اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سننے کے بعد نا یہ جو قمیص تھی نا حضرت یوسف کی، یہ آنکھوں پہ نہیں لگائی، پھر بھی آنکھوں پہ نہیں لگائی، وہ قمیص لے کے سینے سے لگائی، سر سجدے میں رکھا، رب کا شکر ادا کر کے کہا مولا تیرا شکر ہے یوسف مجھ سے اگرچہ دور رہا مگر تو نے میرے یوسف کے عقیدے کو بچائے رکھا ہے۔ ہمیں کیا یہ عقیدہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، تو اس لیے کہے بتائے اپنے بچوں سے پوچھا کرو کہ بیٹا بتا کہیں تیرے یاروں دوستوں کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں مل گیا کہ جو تیرے عقیدے کو کمزور کرے، تاکہ ان بچوں کی اصلاح کی جا سکے۔ مگر یہ سوال تو وہ کرے گا نا جو خود علماء کی نوکری کرتا ہو، تو علماء کے قدموں میں بیٹھتا ہو، تو علماء کی مجلس لیتا ہو، تو علماء کی محافل میں آتا ہو، جبکہ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے یار، اپنی زندگی میں کچھ وقت نکالیے، خود بھی عقیدہ ختم نبوت پڑھیے، اور اس عقیدے کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر بطور تدریس کے معلم بن کے زندگی گزاریے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.